بارش اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان نعمت اور رحمت ہے، اور بس کوئی ہے جو اس سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے لیے بارش رحمت اور نعمت بن جاتی ہے، اور جو اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ان کے لیے بارش زحمت بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع ایسے بتائے ہیں کہ جہاں دعا مانگنے سے اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ جیسے سفر میں اگر کوئی شخص جا رہا ہے یا جاتا ہے یا سفر میں ہے، اللہ رب العزت اور اس موقع پر وہ دعائیں مانگتا ہے، اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح سفر حج اور عمرے میں اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، روزہ مقدسہ پر قبول فرماتے ہیں۔ تو اور بھی بہت سے مواقع ہیں، ان بہت سے مواقعوں میں بارش بھی ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں اگر دعائیں مانگی جائیں، جائز حاجات کے لیے، ضروریات کے لیے دعائیں مانگی جائیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں بھی ارشاد فرمائی ہیں، اگر ان کا بھی اہتمام کر لیا جائے تو کیا ہی بات ہے، سونے پہ سہاگا والی بات ہے کہ اللہ بھی خوش، رسول اللہ بھی خوش، رسول اللہ کی سنت پر عمل اور رسول اللہ کے طرز پر عمل، ثواب بھی اور حاجات کا پورا ہونا بھی، تکالیف کا دور ہونا بھی۔ تو اس لیے بارش کے موقع پر خوب دعائیں مانگیں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، دوستوں، رشتہ داروں، اساتذہ، جاننے والوں کے لیے، ملازمین کے لیے، ملک کے لیے، اپنے شہر اور صوبے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر فرما دے۔ ہمارے گناہوں کی اور نحوست کی وجہ سے جو حالات خراب ہو رہے ہیں، ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرما دے۔ خوب دعائیں مانگیں، اپنی ملازمت کے لیے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ کاروبار کے لیے دعا مانگیں، تجارت کے لیے دعا مانگیں، جس کسی کام میں بھی آپ ہیں اس میں برکت کی دعا مانگیں، اس کے لیے برکت کی دعا مانگیں، مال میں فراوانی کی دعا مانگیں، حلال روزی مانگیں، برکت والی روزی مانگیں، فضل والی روزی اور رزق مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ یہ موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ موقع ہے کہ اس موقع پر اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ پھر ان دعاؤں کا اہتمام بھی کریں جو ان موقعوں پر، بارش کے موقع پر، بارش کے بعد بجلی، گرج چمک، بادل گڑگڑانے کے، وہ دعاؤں کا اہتمام بھی کریں۔ تو وہ دعائیں میں انشاءاللہ اسی کلپ میں جو ہے وہ آپ انشاءاللہ آپ کی اسکرین پر نظر آئے گی، وائس ریکارڈنگ کے ساتھ نظر آئیں گی۔ ان دعاؤں کو خود یاد کریں، خود بھی یاد کریں، گھر والوں کو یاد کریں، بچوں کو یاد کریں، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہر موقع کی دعائیں یاد کریں۔ اس میں بہت برکت ہے، بہت برکت ہے۔ اللہ کا فضل جو ہے نا وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں کو ان موقعوں پر پڑھنا شروع کر دیا جن موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کو پڑھنے کا بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری نحوست کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ملک پر جو حالات آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حالات سے ہمیں خلاصی نصیب فرمائے، اچھے حکمران نصیب فرمائے، اور ان بے ضمیر قسم کے حکمرانوں سے ہمارے اعلان نجات نصیب فرمائے۔ تو خوب دعائیں کریں، اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، ملک کے لیے بھی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل، کرم اور رحمت نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارش گرتے وقت کی دعا، اللہم صیبا نافعا۔ بارش برسنے کے بعد کی دعا، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ۔ جب ضرورت سے زائد بارش ہو، اللہم حوالينا ولا علينا، اللهم
على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. بادل گرجتے وقت کی دعا. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خیفته. بجلی کی کڑک کے وقت کی دعا. اللہم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك.